والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل قالوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
حضرت فرماتے ہیں کہ شکاری نے جیسے ہی اپنا فائر کیا، ایسے ہوا کہ اس کے فائر کرنے سے پہلے، فائر کرتے ہی ساتھ جب وہ فائر کرنے لگا، پیچھے ایک اژدہا تھا، ایک سانپ تھا زہریلا، اس نے اس طرح آ کر ڈسا، جیسے ہی شکاری کو کاٹا تو درد کی وجہ سے وہ تڑپا اور اس کا نشانہ غلط ہو گیا، خطا ہو گیا، نشانہ جا کر باز کو لگا، باز مر کے زمین پہ تڑپنے لگا، اور سانپ کے کاٹنے سے شکاری تڑپنے لگا، باز بھی مر گیا اور شکاری بھی مر گیا، اور وہ فاختہ اسی جگہ پر بیٹھی رہی۔ حضرت فرماتے ہیں کگی بیٹھی رہی اتھائیں، چنگی پلی نہ روئی، کگی بیٹھی رہی اتھائیں، چنگی پلی نہ روئی، مارن والے موئے محمد قدرت رب دی ہوئی۔ مارنے والے مر گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جنگلوں کے اندر، جھاڑیوں کے اندر باز اور شکرے شکار کرتے رہتے ہیں پرندوں کا، لیکن چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے وہیں پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس طرح ہو تو وہ ایک بچے کو نہ چھوڑے اور نسلیں ہی ختم ہو جائیں، لیکن وہ اللہ بچانے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ تو جب آپ کا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان مکمل ہو جائے تو موت کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا کہ آپ باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو فرمایا میری موت خود میری حفاظت کرتی ہے، جب تک موت نے آنا ہے، جس دن آنا ہے اس دن کوئی بچا نہیں سکتا۔ جو رات آپ نے قبر کے اندر گزارنی ہے وہ باہر نہیں گزار سکتے۔ تو جب زندگی موت اس کے اختیار میں ہے تو کیوں نہ اسی کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارا جائے۔ تو حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایمان کی اس کیفیت میں تھے، اور دل میں ایمان کا وہ مقام تھا کہ آپ ہزار ہاتھ دشمنوں کے اندر اکیلے چلے جاتے تھے۔ ایک سخت موقع پر گمسان کی جنگ تھی، لڑائی تھی۔ حضرت امام حسن آپ کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور پھر تازہ دم ہو کر دشمن پہ حملہ کریں گے۔ اب دشمن پورے زور پہ ہے اور وہ زیادہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن کیسی بات آپ نے کی ہے، تیرا باپ جب میدان میں جاتا ہے پھر یہ پرواہ نہیں کرتا کہ موت علی کے اوپر آ رہی ہے یا علی موت کے اوپر جا رہا ہے، یعنی موت کا ڈر دل سے ایمان نکال دیتا ہے۔ اس لیے ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا موت کا ڈر نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سخت سے سخت حالات میں بندے کی زندگی کو بچا لے۔ میں زندگی اور موت کی بات عرض کر رہا تھا، یہ 3-4 دن پہلے ایک عزیز ہیں، تو محبت سے میرے پاس آئے، کوئی ڈائری انہوں نے دینی تھی۔ انہوں نے اپنا مکاڑے کے علاقے کا ایک مسئلہ بیان کیا، بچہ بیمار ہے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ 5-6 گھنٹے کے اندر فوت ہو جائے گا۔ اب لوگوں کی حالت دیکھیں کہ انہوں نے ڈاکٹر کے کہنے پر رات کو جنازے کا اعلان کر دیا، دوسرے شہروں سے رشتہ دار اور ان کے جاننے والے جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، ہاسپٹل سے واپس آ رہے تھے، بچے کی سانس چلنے لگی۔ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا کہ یہ 5-6 گھنٹے سے زیادہ اندر نہیں رہ سکتا۔ 3 دن پہلے 8 دن گزر گئے تھے، وہ بچہ زندہ تھا۔ لیکن لوگوں کا دیکھیں کہ ڈاکٹر کے کہنے پہ زندہ بندے کے جنازے کا اعلان کر دیا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیے۔ ہمارے حضرت صاحب ایسے مقام پر فرماتے تھے، جب کوئی کہتا تھا نا کہ ڈاکٹر نے مریض کو جواب دیا ہے، تو حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر جواب دیندے رہے، وہ جواب نہ دے، چونکہ زندگی موت اس کے اختیار میں ہے۔ تو یہ تو بالکل ہمارے سامنے کے کئی واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل مرحلوں سے لوگوں کو زندہ بچا کے نکال لاتا ہے۔ تو جو بزدلی کا ایک بڑا سبب دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اور ایمان کی کمزوری، یہ دنیا کی محبت
اور موت کا ڈر، دونوں یہ بھی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم برباد ہونے والی قوم ہو، اور فرمایا جو ایمان لے آئے اللہ اور رسول پر، جو ایمان نہ لائے تو ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب ایسے ہوا کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور غزوہ کی تیاری کی خیبر کے لیے۔ اب چونکہ مکے کے اتنے بڑے بڑے کفار اور مشرکین کے سامنے مسلمان مغلوب ہو کر نہیں آئے، فاتحانہ انداز میں واپس آئے، اب یہ جو لوگ تھے جو دنیا کی لالچ والے، انہوں نے سوچا کہ اب جب خیبر پہ حملہ ہوگا تو خیبر تو کئی کئی نسلوں سے دولت ہے، کھجوروں کے باغات ہیں، خزانوں کے خزانے خیبر کے یہودیوں کے پاس ہیں، لہٰذا جب یہودیوں کو شکست ہوگی تو بہت کچھ حاصل ہوگا، لہٰذا اس جنگ میں ہمیں ساتھ جانا چاہیے۔ پہلے وہ نہیں گئے تھے، اس میں وہ جانا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، اب یہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اب یہ بول اٹھیں گے جب آپ نئے جہاد پہ جا رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی اور بہت مال و دولت حاصل ہوگا، اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ، اب جب آپ ایسی جنگ کی طرف جا رہے ہیں جس میں مال غنیمت حاصل ہونا ہے تو یہ کہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ہمیں چھوڑو ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے، يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان اس لیے جہاد میں جا رہے ہیں کہ مال و دولت حاصل ہوگا، غنیمت کا مال ملے گا، اسلحہ ملے گا، پیسے ملیں گے، سونا چاندی ملے گی اور باغات ملیں گے۔ یہ بڑے عجیب ہیں، اپنی طرح دوسروں کو سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے مسلمان بھی مال کی لالچ میں، حالانکہ مومن کا مقصود مال و دنیا کی لالچ نہیں ہوتا، اعلائے کلمت اللہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہو، اللہ کے نام کا جھنڈا بلند ہو۔ اقبال فرماتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جہاد کا مقصد ملکوں پہ اور زمینوں پہ قبضہ کرنا نہیں، مقصد کیا ہے کہ جہاں جہاں خدا کی زمین ہو وہاں وہاں خدا کا اعلان ہو، خدا کی توحید کا ڈنکا بجے۔ تو مقصد تو یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان مال و دولت حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ فرمایا آپ ان سے کہہ دو کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، ہاں ان سے اتنا کہہ دیں قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہ پیچھے رہنے والے جو عربی ہیں ان سے کہہ دیں کہ اس جنگ میں تو رہ جاؤ، عنقریب تمہیں ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ پالا پڑے، سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تمہیں عنقریب دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ کرنے کی جو بڑی سخت جان ہے، جنگجو ہے، اس کے لیے آپ انتظار کرو، ابھی آپ رہو۔ تو قاتلونہم، یا تو تم انہیں قتل کر ڈالو گے، او یسلمون، یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے، یعنی اس جنگ میں خیبر میں ان کو نہ لے کے جائیں، انہیں کہیں کہ آگے ایک جنگ آ رہی ہے اور بہت سخت جنگ آ رہی ہے، اس میں یا تو تم ان کو مارو گے یا پھر وہ اپنے ہتھیار پھینک کے چلے جائیں گے۔ فَإِن تُطِیعُوا، اگر ہم تم اطاعت کر لو اور بات مان لو، یُؤْتِکُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا اجر دے گا اور بڑا خوبصورت اور اچھا اجر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر تم نے اسی طرح منہ موڑ لیا جس طرح پہلے تم موڑ چکے ہو تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ یعنی اس جنگ میں آپ انہیں ساتھ نہ لے کے جائیں، انہیں بتا دیں آگے ایک بڑی سخت جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ کون سی جنگ ہے، آگے اتنی سخت کون سی جنگ تھی جس میں یا تو کفار اور مرتد مارے گئے یا پھر انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کیا۔ تو یہ وہ جنگ ہے جس جنگ میں 21,000 سے زیادہ کفار مارے گئے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام اور ان میں قرآن کے حافظ سے شہید ہوئے۔ یہ وہ جنگ تھی جو حضرت ابوبکر صدیق نے مرتدین کے خلاف لڑی تھی۔
اور اس جنگ کے موقع پر بعض لشکر میں شامل لوگ کہتے تھے کہ ہم اس آیت کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ یہ کون سی سخت قوم کے ساتھ جنگ ہوگی، یا تو ہم ان کو مار دیں گے یا وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں گے، دو صورتیں ہوگی۔ تو وہی جنگ تھی جس میں پھر بڑی خطرناک قسم کی جنگ ہوئی، اس میں صحابہ بھی شہید ہوئے، کفار بھی بڑے مارے گئے، اور پھر زیادہ ہزاروں کی تعداد میں کفار نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ یہ جنگ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، جس کی تیاری نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمائی تھی۔ آپ اپنے وصال سے پہلے یمامہ میں جب بندے نے نبوت کا دعویٰ مسیلمۃ الکذاب نے کیا تو آپ نے ایک لشکر تیار کیا، 18 سال کے جوان حضرت اسامہ بن زید کو اس کا سربراہ بنایا، سپہ سالار بنایا۔ پھر آپ کا وصال ہو گیا، جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے پھر اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے سب سے پہلے پروگرام بنایا۔ تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ایک نوجوان کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ سپہ سالار بن جائے، تو آپ کسی جنگجو ماہر پرانے بہادر بندے کو سپہ سالار بنائیں جو بڑی عمر کا ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے میں حضور کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ پھر حضرت اسامہ بن زید کے سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں، وہ سپہ سالار تھے، جہاد پہ روانہ ہوئے، بہت بڑا جہاد ہوا، صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کو بڑا غلبہ عطا فرمایا۔ اب جو لوگ مدینہ شریف میں، کچھ لوگ معذور تھے، کوئی مریض ہے، کوئی چل نہیں سکتا، ٹانگوں سے معذور ہے، کوئی آنکھوں سے معذور ہے، وہ پریشان ہو گئے کہ اتنا سخت حکم آ گیا کہ جو اس جہاد میں نہیں جائے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا لیس علی الاعمی حرج، جو بندہ جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں، اعمیٰ ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ولا علی الاعرج حرج، جو چل نہیں سکتا، لنگڑا ہے، اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں۔ ولا علی المریض حرج، اور جو حقیقت میں بیمار ہے اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں اگر وہ شرکت نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں ان کو داخل فرمائے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی، جن میں تختہا کا یہاں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ باغ کے اندر، یہ نہیں ہے کہ زمین کے نیچے کوئی نہریں ہوں گی اور اوپر باغ ہوں گے، باغوں کے اندر ہی وہ نہریں جاری ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو شخص منہ پھیر لے، اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرے، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب۔ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بطور انعام انہیں ایک فتح کی خوشخبری سنا دی، ایک فتح کہ ان قریب ایک ان کو فتح ہونے والی ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور ان کو بڑے بڑے مال غنیمت بڑی تعداد میں ملے گا جس کو وہ لیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے تم سے بڑی بڑی غنیمتوں کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مال غنیمت مختلف مقامات پر عطا فرمائے گا، تاخذونها، جو تم اپنے اپنے وقت پر حاصل کرو گے۔ فعجل لکم هذه، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلح کی صورت میں ایک جلدی ایک کامیابی دے دی ہے۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور اللہ تعالیٰ نے دشمن کے، لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا کہ دشمن تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے ایک تسلی کی نشانی ہو جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کئی مزید فتوحات بھی ہیں، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوهَا، جن پر تم ابھی قدرت تو نہیں رکھتے، قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، لیکن وہ اللہ کے احاطہ قدرت میں ہے۔ کچھ ایسی کامیابیاں بھی ہیں جو بعد میں آنے والی ہیں، ابھی تمہیں ان پہ قدرت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ ان آیات مبارکہ کی اور رضی اللہ عنہم کی آگے انشاءاللہ تفسیر آئندہ جب درس ہوگا اس میں بیان کی جائے گی کہ جو آنے والا جمعرات ہے
تو کراچی ایک پروگرام کے لیے میں نے جانا ہے، وہاں ایک پروگرام ہے، بیان کرنا ہے، اس سے آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ آئندہ درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنے دربار میں قبول